إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ انفال کے 5ویں رکوع کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو اور اس کی مدد کے بلبوتے پر اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہو کفار و مشرکین پر، اور پھر ان کی طرف سے جو مال غنیمت ملے وہ مال غنیمت کل کا کل فوج کا نہیں ہے کہ جو مجاہدین ہوں ان کا ہو، بلکہ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصہ فوج میں تقسیم کر دیا جائے اور 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے قرابت داروں کے لیے، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں کے لیے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان سے جوڑ دیا اور فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر اور تم ایمان رکھتے ہو اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فرقان کے دن یعنی بدر کے دن نازل فرمایا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، ساز و سامان سے انتہائی کمتر تھے. ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو گھوڑ سوار تھے، بقیہ کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس معمولی ساز و سامان ہے، اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے. اصلاً وہ نکلے تھے قافلے کے لیے، وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ آ رہا تھا، جس میں کفار قریش کا سامان تجارت تھا، اور کفار قریش کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو مدینہ طیبہ ہجرت کر آئے تھے، کفار قریش میں سے بہتوں نے ان کے مال کو اور ان کی جائیداد کو ہڑپ لیا تھا اور اسے بیچ کر کے اور وہ پیسہ بھی اسی
قافلے میں لگا دیا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری میں خرچ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جن مہاجرین کی جائیدادیں فروخت کی گئی ہیں ان کا نفع جنگی تیاری میں، اور اصل جو ہے جن لوگوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے ان کو دے دیا جائے گا۔ اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے جائز ہوا تھا کہ وہ اس قافلے پر حملہ کریں۔ ایک تو اس قافلے میں مہاجرین کی جائیدادوں کا پیسہ لگا ہوا تھا، دوسری یہ کہ جو مال تجارت کا نفع تھا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری میں صرف ہوتا، گویا وہ ایک طرح سے اعلان جنگ یا کہ یہ جنگ کی پوزیشن تھی، تو اس صورت میں مسلمانوں کو یہ چیز روا تھی۔ بہت سارے مسلم تاریخ دانوں نے جو مرعوب ہیں دوسروں سے، وہ مدافعانہ انداز میں کہتے ہیں نہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا ہوا ہوگا، ویسا نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں۔ شرح صدر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کروایا تھا، اور بالکل آپ کو اس کا حق پہنچتا تھا۔ جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے خلاف یہ جنگی تیاری ہو رہی ہے تو بالکل اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بڑھ کر کے اس کا قلع قمع کر دے، اس کو سنبھلنے کا موقع نہ دے۔ بالکل درست ہے یہ چیز، اور ایسا دنیا کی تمام قوموں میں ہے۔ اس کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بنایا جائے یہ درست نہیں۔ دنیا کی تمام قوموں میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی تیاری کر رہا ہے تو بڑھ کر کے اس پر حملہ کر کے اس کو قلع قمع کر دے، نیست و نابود کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حملہ کر رہا ہے تو جھک گئے کہ آؤ مجھے مار لو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر تو بے سر و سامانی مسلمان نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ اب جب مال غنیمت ملا تو اس پہ لڑ پڑے لوگ۔ اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وہاں اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا تھا شروع میں آیت کی ابتدا میں، اور یہ کہہ دیا گیا تھا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کرو۔ یہاں اس کی تفصیل دی گئی، چنانچہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اے مسلمانوں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ تم مال غنیمت پا رہے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، مال غنیمت کی یہ تقسیم ایسے ہی ہوگی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فرقان کے دن، جب کہ دونوں جماعتیں دونوں فوجیں باہم ملی، یعنی بدر کے دن، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر کے گویا مال غنیمت کی تقسیم کو واضح کر دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مال غنیمت ایسے ہی تقسیم ہوگا، 4 حصے فوج میں اور 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب کیا کیا جائے؟ تو یہ کہا گیا کہ وہ حصہ آپ کے خلیفہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد اب جیسے حالات بدل گئے، اب خود جنگ کی وہ پوزیشن نہیں رہی، تو اب جو کچھ بھی مال غنیمت میں آئے، اور پہلے کیا تھا، صحابہ کرام جہاد کو فرض سمجھتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے، اس کے لیے ہتھیار اور ساز و سامان رکھتے تھے، سواری تیار کرتے تھے۔ اب تو باقاعدہ فوجیں اس کے لیے ہیں، با تنخواہ فوجیں ہیں، تو اب اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو مال غنیمت پورا کا پورا سرکاری خزانے میں داخل ہوگا، وہیں سے امیر المومنین کو بھی تنخواہ ملتی ہے،
فوجوں کو بھی تنخواہ ملتی ہے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کی کفالت کی ذمہ داری بھی حکومت وقت کی ہے، جو مسلم حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے حالات اب اس انداز میں ہیں، اور وہی کہا گیا کہ اس وقت یہ بتایا گیا کہ 4/5 حصہ تو جو ہے فوجیوں میں تقسیم ہو جائے، اور 1/5 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ آپ فرماتے تھے کہ میرا جو حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں ہی میں لوٹ جاتا ہے، ان کے مسالے پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے کہ اگر تم اللہ پر اور اس دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی جو اللہ نے مدد کی، جو فرشتوں کو نازل فرمایا، جو کفار کی تعداد کو مسلمانوں کی نگاہ میں کم اور مسلمانوں کی تعداد کو ان کی نگاہ میں کم کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی مٹی کی بدولت کفار کی آنکھیں اندھی کر دی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جب آپ سائبان میں دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ اگر یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اونگ طاری کر دیا، اور جب آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت پڑھ کر سنایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ فوج ہار جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی، اور آپ نے وہیں نشاندہی کر دی کہ فلاں سردار یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ تو وہی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پر فرقان کے دن نازل فرمایا جب دونوں جماعتیں ملی۔ البتہ اسی سے بہت سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن پاک کا نزول 17 رمضان سے شروع ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے خود ہی بیان کر دیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس لیے وہ جو قرآن کے نزول کی بات کہی جا رہی ہے اس کو نہ کہہ کر یہی باتیں کہی جائیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول، فرشتوں کا نزول، اس طرح کی چیزیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب کہ تم بدر کی وادی کے ایک کنارے پر تھے جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ بالکل آخری سرے پر تھے جو مکہ سے قریب ہے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے نیچے گزر گیا۔ وہی قافلے کو پکڑنے ہی کے لیے مسلمان نکلے تھے، اور مسلمان جب نکلے تو ابو سفیان کو خبر ہو گئی، ابو سفیان نے فوراً مکہ میں ہرکارہ دوڑا دیا، جو ہے ایک شخص کو لے کر زمزم بن عنبسہ کو دوڑا دیا، اور پھر وہاں سے ابو جہل 1000 لشکر جرار لے کے نکل پڑا، اور ابو سفیان نے ہوشیاری کی اور عام راستے سے کٹ کر کے سمندر کے کنارے کنارے سے نکل گئے۔ وہی تذکرہ کیا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم وادی کے ایک دم کنارے پر تھے، اس حصے میں جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، اور وہ لوگ ایک دم دوسرے سرے پر تھے، دور والے سرے پر تھے جو مکہ سے قریب ہے، اور قافلہ نیچے نیچے سے گزر گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تم باہم وعدہ کر کے لڑائی کرتے کہ فلاں تاریخ کو فلاں میدان میں دونوں فوجیں جمع ہوں گی اور لڑائی ہوگی، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم باہم وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم ضرور بضرور اپنے مقررہ وقت میں، اپنی مقررہ جگہ میں اختلاف کا شکار ہو جاتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا اس معاملے کو جسے ہو کر رہنا تھا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس معاملے کو كَانَ مَفْعُولًا، جسے ہو کر رہنا تھا کہ جنگ ہو، اور اس جنگ میں کفار کی جڑ کاٹ دی جائے اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو، یہ ہو کر رہنا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہونے والا
دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو جائے، یعنی کھلی آنکھوں سے شکست دیکھ لیا، کھلی آنکھوں سے اپنے سرداروں کا مرنا اور قتل ہونا دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی اگر کفر پر اڑا اور ڈٹا ہے تو وہ گویا وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو رہا ہے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے، اسے سمجھ میں آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بضرور خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي أَمَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں انہیں تھوڑا کر کے دکھا دیا، جب آپ سائبان میں تھے اور آپ پر اونگ طاری ہوئی تو ان کے لشکر کو آپ کی نگاہ میں تھوڑا کر کے دکھا دیا گیا۔ ابھی آگے آئے گا کھلی آنکھوں سے بھی آپ کو تھوڑا کر کے دکھا دیا گیا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر کفار کی تعداد کو آپ کو زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ہمت چھوڑ دیتے اور کمزور ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم ضرور بھی ضرور معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاتے کہ آیا ان سے جنگ کی جائے یا جنگ نہ کی جائے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، جیسے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تھے جو مطلب شش و پنج میں تھے، ایمان کے کمزوری کی وجہ سے نہیں، تعداد کی وجہ سے کہ اتنی بڑی تعداد سے اتنی چھوٹی تعداد کیسے مقابلہ کرے گی۔ وہی بات کہی گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں انہیں زیادہ کر کے دکھا دیتا، لفشلتم، تو تم کمزور پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا، اس کمزوری سے محفوظ رکھا، اس اختلاف سے محفوظ رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ خوب خوب جاننے والا ہے جو سینوں میں ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو انہیں جب تم باہم ملے تو تمہاری آنکھوں میں، کھلی آنکھوں میں کم کر کے دکھا دیا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، تمہیں ان کو جب کہ تم باہم ملے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا دیا، ویقللکم فی اعینہم، اور تم کو بھی کم کر دیا ان کی نگاہوں میں، کفار کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کم کر دیا اور مسلمانوں کو کفار کی نگاہوں میں کم کر دیا۔ فلسفہ اس میں یہ تھا کہ جب دونوں نے ایک دوسرے کو تھوڑا دیکھا تو یہ سوچا چلو ابھی ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کیا خیال ہے یہ 70-80 لوگ ہوں گے، کفار 70-80 لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، 70-80 نہیں، البتہ 100 ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد 1000 تھی۔ ایسے ہی مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہ میں کم کر کے دکھا دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے پر جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت اور قوت کے ساتھ حملہ کریں۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا کر دے جسے ہو کر رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اب جب آمنے سامنے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس انداز میں صف بندی کی، تھوڑا پھیلا کر کے صف بندی کر دی کہ وہ ان کی نگاہ میں حقیقتاً دگنا لگنے لگے، اور پھر فرشتوں کی تعداد اتر آئی تو اس سے ان کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اس بڑھ جانے کی وجہ سے ابھی تک کفار نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تھوڑے ہیں، اچانک دیکھا ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تو اسی وقت ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ بیٹھ گیا، اور پھر مسلمانوں کی نگاہ میں ان کی تعداد بدستور کم ہی رہی۔
تو مسلمانوں کا حوصلہ تو ویسے ہی بڑا ہوا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اور فرشتوں کو بھیج کر کے، فرشتوں کے ذریعے حوصلہ بڑھا کر کے، مسلمانوں کی نگاہ میں کفار کی تعداد کو کم کر کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، اور پھر انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمایا اور کفار کو شکست سے دوچار کیا. یہی ہے فرقان، فرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملو، فاثبتوا تو جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آداب سکھلائے کہ جب کسی کے مقابلے میں جاؤ تو ڈٹ جاؤ، اور ڈٹ جانے کے لیے کیا چیز کارآمد ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا کر دے گا، دلوں میں اطمینان ہوگا تو تمہارے قدم کو جما دے گا. یہ گویا ظاہری اور باطنی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے ساتھ مدد ہوگی. اور دوسری بات کیا کہی گئی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ. اختلاف کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا، تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر جو انعامات نازل فرمائے، اور ظاہری اسباب جس انداز کے تھے اس کے برعکس، اس کے الٹ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ اور نصرت عطا فرمائی. یہ اس کا فضل خاص ہے. اور پھر کیسے کیسے اللہ نے مدد کی کہ ان کی نگاہ، ان کی تعداد کو ان کی نگاہ میں کم کر دیا. رات میں بارش کر دی، بارش کی وجہ سے مسلمان جس طرف اونچائی پر تھے اور ریت اکھڑی ہوئی تھی وہ دب گئی. کفار زیریں علاقے میں تھے، پانی ادھر بہہ گیا، دلدل ہو گیا، اور اس طرح سے ان کے لیے چلنا پھرنا دوبر ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیج کر ان کی ہمت افزائی کی، انہیں حوصلہ دیا. یہ حالات اللہ تعالیٰ قیامت تک اہل ایمان کے لیے طاری کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا جذبہ ہو، دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا حوصلہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے درمیان جاری و ساری کرنے کا حوصلہ ہو. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدد شامل حال ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم و دائم رکھے. حالات کیسے بھی ناگفتہ بے اور کیسے ہی خراب ہوں، لیکن ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، دین کی نشر و اشاعت کا حوصلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.